مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے یسایہ کی کتاب، یسایہ بن آموز کی کتاب، 29واں باب اور اس کی 9 آیت سے 15 آیت تک۔ آج ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور اسے سنتے بھی ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ بس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ جی، آپ نے پڑھا اور سنا۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن سکتے ہیں۔ میں آپ سے بار بار ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی بات کہتا ہوں، اور جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ لازمی پڑھیں، اور جس کو جتنا سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ میں دیکھیں، اگر کوئی بیوقوف لوگ، جو جتنے بھی دکاندار ہیں نا، کاروباری لوگ جتنے بھی ہیں، جو خدا کے نام پہ جنہوں نے بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جس کا بھی کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سٹیکس ہے، کوئی نہ کوئی پروفٹ کا کوئی ذریعہ ہے، ان سب کو مجھ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چپتے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ میں آپ لوگوں کو بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگ خود پڑھیں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا سنیں۔ اگر آپ میرے دیکھیں، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو عقل والا رستہ بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھدار ہو جائیں، خدا کو خود پہچانے۔ دیکھیں یسایہ کی کتاب میں بھی خدا کیا کہتا ہے، اور ہمارے جو عقل مند لوگ جو کلام کو اس لیے نہیں پڑھتے نا جی، بہت پیچیدہ ہے، پیچیدہ نہیں ہے جی۔ ہر بات، کچھ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمثیل سے بات ہوئی ہے۔ وہ بھائی، ہر چیز تمثیل نہیں ہے۔ جہاں پہ تمثیل دی گئی ہے وہاں پہ مسیح نے تمثیل کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو میرے بتانے سے اگر آپ جتنا سمجھو گے نا، خدا آپ کو اتنا ہی سمجھائے گا۔ لیکن شاید اگر آپ اپنی عقل سے اور خدا سے دعا مانگ کے جب اپنے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں گے نا، تو خدا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں، میں تو آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا، خدا جو آپ کو سمجھائے گا نا وہ ہوگی سمجھ۔ تو میں آپ سب سے بار بار تمام بہن بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے، بچوں سے، خود پڑھیں، خود سمجھیں، خدا کی طرف خود دل دماغ لگائیں۔ جب تک آپ خود خدا کی طرف نہیں جائیں گے، خدا آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ مسیح بھی ہمیں کہتا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ میں اپنے اعمال کا مجھے حساب دینا ہے، مجھے کسی اور کے اعمال کا حساب نہیں دینا۔ تو آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود پڑھا کریں، خود سمجھا کریں۔ ان جھوٹے فقی فریسی، ان جھوٹے کاہنوں، ان جھوٹے نبیوں، ان جھوٹے رسولوں،
یہ جتنے دکاندار ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتے. اگر آپ اس کتاب کو اور مزید پڑھیں گے، دیکھیں میں آپ سے بار بار ایک بات یہی کہتا ہوں کہ جتنے نبی آئے جھوٹے نبیوں کے خلاف آئے. مسیح آیا فقی فریسی جھوٹے لوگوں کے خلاف آیا. اسرائیل اسرائیل کے لوگ اسرائیل سے نکلے انہی جھوٹے فقی فریسی قاضی سرداروں کی وجہ سے نکلے. انہوں نے قوم کو، انہوں نے لوگوں کو برے راستے پہ لگایا. انہوں نے سمجھایا نہیں، پڑھنے نہیں دیتے تھے. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو عقل دے، ہمت طاقت اور دانائی دے. آپ خدا کے کلام کو سمجھیں، سنیں، پہچانیں، اور خداوند آپ کو اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور طاقت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.